سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ شعر ڈیڈیکیٹڈ ہے اس خاتون کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو جس نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز اتر پردیش کے ضلع سیتاپور سے کیا، پھر اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہوتے ہوئے دبئی اور دبئی سے برطانیہ یعنی UK میں منزل مقصود حاصل کرتے ہوئے انوویشن ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سرزمین ہند کی اس بیٹی کا نام تحسین بانو ہے۔ Hi everyone, my name is Tehseen Banu. I'm from India and I born and raised in India. تحسین بانو کا آبائی وطن UP کے ضلع کھیری لکھیم پور کے قصبہ کھیری میں ہے۔ محلہ سید واڑہ کھیری ٹاؤن میں رہنے والے سید افتخار حسین نگر پنچایت کھیری میں ایگزیکٹو افسر تھے۔ ان کے 3 بیٹوں میں سید انور حسین، سید سراج حسین اور سید ریاض حسین ہیں۔ تحسین بانو سید انور حسین کی بڑی بیٹی ہیں۔ سید انور حسین پیشے سے ڈرائیور تھے۔ روزی روٹی کے سلسلے میں وہ سیتاپور گئے اور وہیں کی سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے کئی برسوں تک سعودی عرب میں بھی ملازمت کی۔ تحسین بانو نے سیتاپور میں ہی رہ کر بیسک ایجوکیشن سے لے کر BSc کیا۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے MSc کی۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ PhD کرنا چاہتی تھیں، گھر کی معاشی حالت اور والد کی بیماری کی وجہ سے PhD کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ لکھنؤ میں رہنے والے ورید الزماں سے شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے شوہر کے ہمراہ دبئی میں شفٹ ہو گئیں۔ تحسین بتاتی ہیں کہ دبئی میں قریب 1 سال بطور سائنس ٹیچر پڑھایا، پھر وہیں سے B.Ed کیا۔ B.Ed کے بعد پراپر ٹیچنگ کرنے لگیں۔ تحسین بانو نے 6-7 سال تک دبئی کے انڈین اسکول اجمان میں کام کیا۔ تحسین کہتی ہیں کہ کووڈ کے دوران جب وہ آن لائن کلاسز لیتی تھیں، اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ بچے جو عام بچوں کی طرح نارمل نہیں ہوتے ہیں، جن پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آن لائن لرننگ میں فوکس نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں مجھے ایسے بچوں کے لیے کچھ خاص کرنا تھا۔ میں نے پلان کیا کہ میں کوئی ایسا کورس کروں گی جس سے اس طرح کے بچوں کو کچھ ہیلپ مل سکے۔ مجھے UK میں یہ کورس دکھا۔ کورس کا نام ہے ماسٹر ان ایجوکیشن انوویشن ان لرننگ کورس۔ اس کورس میں وہ ساری باتیں ہیں کہ آپ ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، کلاس روم میں ان کا انٹرسٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور تعلیم میں زیادہ سے زیادہ ایسے بچوں کو کیسے راغب کر سکتے ہیں۔ تحسین بتاتی ہیں کہ اس کورس میں 6 ماڈیولز تھے۔ یہ سارے ماڈیولز آپ کو ساری ٹیکنیک اور اسٹریٹجی سکھاتے ہیں کہ آپ اسپیشل بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ کورس مکمل ہونے کے بعد UK کی یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز نے تحسین بانو کو انوویشن ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ ماسٹر آف آرٹس ان ایجوکیشن کی ڈگری سے سرفراز کیا ہے۔ Master of Arts in Education, Innovation in Learning and Teaching, Tahseen Bano.
تحسین بتاتی ہیں کہ UK میں زندگی آسان نہیں تھی. میں ہندوستان سے گئی تھی. وہاں کا موسم میرے لیے سازگار نہیں تھا. کبھی بارش تو کبھی طوفان. -7-8 ڈگری درجہ حرارت. بغیر کار یا سواری کے یونیورسٹی تک جانا آسان نہیں تھا. وہاں بس اور ٹرین کا کرایہ بھی میرے لیے بہت تھا. لیکن ہمت اور حوصلہ نے کبھی قدم رکنے نہیں دیا. Life in UK is not easy. The weather is horrible all the time. Rain, thunder, storm, snow, wind. All the time, dark, wet, scary. I came from India, so I was not used to this temperature. Really, sometimes it drops below 7 or below 8. So it's really hard to survive in this cold weather without car. You need to walk on the road, go on time. University, the life was so tough. Transport system is very, very, very expensive in UK. Every time you can't take a bus, every time you can't take a train. It's very expensive in UK. وہ کہتی ہیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں میں نے جو کچھ اچیو کیا اس میں میرے والدین کے بعد میری جدوجہد، میرا حوصلہ، میرے شوہر ورید الزماں، بیٹے ارش الزماں، بھائی راشد حسین، چچا سراج حسین اور کزن عامر نقوی کا سپورٹ اور دعائیں شامل ہیں. تحسین کہتی ہیں کہ ہر لڑکی اپنے روشن مستقبل کے بارے میں سوچے اور آگے بڑھے. اپنے خواب کو کبھی روکنا نہیں چاہیے. اپنے وطن، خاندان اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے والی تحسین بانو کو kheeri.com دلی مبارکباد پیش کرتا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com. ہیلو ایوری ون، میرا نام تحسین بانو ہے اور میرے ابو کا نام سید انور حسین. میرے انکل، ان کا نام سید سراج حسین ہے. میں بہت چھوٹی سی قصبے سے بلانگ کرتی ہوں، کھیری ٹاؤن. وہ بہت لکھیم پور کے پاس ہے. میری ساری بیسک ایجوکیشن سیتاپور میں ہوئی ہے، لائک ہائی اسکول، انٹرمیڈیٹ، بیچلر. میں نے ماسٹرز لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا. اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی، پر ہم لوگ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. میرے ابو بہت بیمار تھے، تو اس وجہ سے مجھے اپنی پی ایچ ڈی چھوڑنی پڑی. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد میں دبئی شفٹ ہو گئی. دبئی میں نے سائنس ٹیچر کی طرح 1 سال پڑھایا. اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا. بی ایڈ کرنے کے بعد میں پراپر ٹیچنگ کرنے لگی. میں نے تقریباً 6-7 سال انڈین اسکول اجمان میں ایز اے سائنس ٹیچر کام کیا ہے. کووڈ کے ٹائم جب میں آن لائن کلاسز لیتی تھی، آن لائن ٹیوشن لیتی تھی، اس ٹائم میں نے ایسا نوٹس کیا کہ جو بچے اسپیشل نیڈ ہوتے ہیں، اسپیشل بچے جو نارمل نہیں ہوتے ہیں، ان کو بہت پرابلم ہوتی تھی. وہ فوکس نہیں کرتے تھے آن لائن لرننگ میں. ان کے لیے مجھے کچھ انوویٹیو کرنا تھا. اسی ٹائم میں نے پلان کیا کہ میں کوئی ایسا کورس کروں گی جس سے اس طرح کے بچوں کو ہیلپ مل سکے، جیسے آٹسٹک، ADHD، ڈسلیکسک بچے جو بالکل پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، اسپیشلی ون آن لائن کلاسز. تو میں نے اسٹارٹ کیا ریڈنگ کرنا، سرچ کرنا ایسے بچوں کے بارے میں. اور اس کے بعد مجھے UK میں یہ کورس دکھا. اس کورس کا نام ہے ماسٹرس ان ایجوکیشن، انوویشن اینڈ لرننگ. اس کورس میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایسے بچوں کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کلاس روم میں، ان کا انٹرسٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے مور انوالو کر سکتے ہیں لرننگ میں. اس کورس میں 6 موڈیولز تھے، اور یہ سارے موڈیولز آپ کو یہ ساری ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز سکھاتے ہیں جس سے آپ اسپیشل بچوں کو پڑھا سکیں دوسرے بچوں کے ساتھ. جیسے مین ٹیچر کلاس میں سارے بچوں کو پڑھاتی ہے،
پر اسپیشل بچوں کے لیے اسے الگ سے پریپریشن کرنی پڑتی ہے. پر اس کورس کے بعد آئی تھنک کہ میں ایبل ہوں ایسے بچوں کو ڈیل کرنے میں. اس کورس سے میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے. میرے ہسبینڈ مسٹر ولید الزمان، میرا بیٹا عارش الزمان، میرا بھائی راشد حسین، میرا کزن عامر نقوی، سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان سب کی وجہ سے، ان سب کو سپورٹ سے الحمدللہ میں نے یہ کورس کمپلیٹ کیا ہے ابھی ریسنٹلی، اینڈ گریجویٹ ہوئی ہوں یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز سے. اینڈ میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں ہر لڑکی اپنے بارے میں سوچے اور آگے بڑھے. اپنے سپنوں کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کا تو اس کو ضرور کریں. میں دل سے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اسپیشل تھینکس ٹو مائی بردر راشد حسین، عامر نقوی، میرے ہسبینڈ مسٹر ولید الزمان، اینڈ مائی بہنوئی انس بنائی. تھینک یو. جے ہند. اس وقت ہم تحسین بانو کے آبائی مکان میں موجود ہیں. کھیری ٹاؤن میں رہنے والے سید سراج حسین نقوی صاحب جو تحسین بانو کے چچا ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو یہی معلوم کرنا چاہیں گے کہ جب آپ نے تحسین بانو نے جو انوویشن ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ کی ڈگری UK سے حاصل کی تو آپ نے سنا تو کیا تاثرات تھے آپ کی، کیا فیلنگز جو تھیں آپ کی؟ بہت اچھا، خوشی ہوئی سن کے، بے انتہا خوشی ہوئی. ان کے باپ کی یاد آئی. ایک بڑا جد و جہد کیا ہے تحسین بانو نے یہاں تک پہنچنے میں، اس مقام تک پہنچنے میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے نہ صرف آپ کے خاندان کا نام روشن کیا اور اپنے والد صاحب کا نام روشن کیا، آپ سب کا نام روشن کیا، بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا ہے. تو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی؟ جی بالکل ہو رہی، بے انتہا خوشی ہو رہی ہے اور بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے دعائیہ کلمات کے طور پہ آپ تحسین بانو کو؟ بس ہم دعائیں ہیں اور بھی آگے ترقی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے جائے. بس اور کیا ہے. تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ تحسین بانو کے چچا محترم سید سراج حسین نقوی صاحب تھے. تحسین بانو نے جو ایک طرح سے کہیے کہ ہم سب کے لیے ایک فخر کی وجہ ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے ہمارے قصبہ کھیری کا، اتر پردیش کا، اور بلکہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ملک کا جو نام روشن کیا ہے، ایک ایسی ڈگری حاصل کی ہے جو ایک بہت خاص ڈگری ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے ان کے کزن، ان کے چچیرے جو بھائی ہیں عامر نقوی صاحب سے. ساؤتھ ویلز UK کی یونیورسٹی سے جو ایک ڈگری حاصل کی ہے انوویشن ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ کورس کی، کیا آپ کے تاثرات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیے، سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کسی بھائی کے لیے کہ اس کی بہن ترقی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید اور زیادہ ترقی کریں. اور ملک کا نام روشن کیا ہے، قصبے کا نام روشن ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک انسپریشن کے طور پہ ہے. جو بچیاں آگے پڑھنا چاہتی ہیں ان کے ماں باپ کے لیے وہ ایک انسپریشن ہے، اس سے پریرنا لوگوں کو ملے گی کہ آگے مزید اور پڑھائیں وہ اپنی بچیوں کو. اچھا، ایک عرصہ ہوا ہے، بلکہ ان کی پیدائشی، تحسین بانو کی پیدائشی سیتاپور میں ہوئی ہے. آپ کے جو والد صاحب کے بڑے بھائی تھے تحسین بانو کے والد صاحب، ایک عرصہ ہو گیا وہ شفٹ ہو گئے تھے سیتاپور، تو وہیں ان کی ولادت ہوئی اور وہیں پڑھائی بھی ہوئی ہے، تعلیم بھی وہیں حاصل کیا. پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں، اس کے بعد دبئی میں، اور پھر UK میں. تو یہ ایک طویل سفر رہا ہے. آپ کی بات ہوتی رہتی ہے؟ ہاں، مسلسل بات ہوتی رہتی ہے، اور گھریلو ٹرمز ہم لوگوں کے بنے رہتے ہیں. اچھا. کہیں سے کسی طرح کی جو ہے وہ دشواریاں نہیں ہیں، بلکہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے، وہ لوگ دور ہیں ہم سے، لیکن دلی جذبات اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. ایک ویڈیو جو ان کا میں نے دیکھا تو اس میں آپ کا بھی نام لیا کہ ہمارے کزن عامر نقوی صاحب کا، ہمارے چچا سید سراج حسین نقوی صاحب کا، بھائی کا اور ان کے شوہر کا، بتایا کہ بہت سپورٹ رہا ہے. تو آپ کو کچھ اچھا محسوس ہوا،
खुशी महसूस हुई? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी बहन जो है वो इस मुकाम पे है और अल्लाह उसको और मज़ीद तरक्की दे। तो एक तरह से जो ख़ानदान का एक नाम रोशन हुआ, हमारे कस्बा खीरी का नाम रोशन हुआ, हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ। मज़ीद और क्या तवक्कुआत हैं तहसीन बानो से? बस यही है कि हमेशा तरक्की करती रहें और कहीं न कहीं जो लोग मतलब उस हद तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने ज़रिए वो पैगाम देती रहें लोगों को, या जो बच्चियां हैं उनकी नॉलेज में या हमारे ख़ानदान में या जो रिलेशन में लोग हैं उनसे तवक्को करते हैं कि वो इस मुकाम पर पहुंची हैं तो हम भी वहां पहुंचे। तो उस तरीके का जिस तरीके का सपोर्ट उनको मिला है वो भी लोगों की कहीं ना कहीं मदद करती रहें। अच्छा, तो इधर कितना अरसा हो गया यूके में उनको रहते हुए भी? हिंदुस्तान आई इस दौरान, या लास्ट टाइम कब कब आई थी? तकरीबन 3 साल हो गए उनको यूके में। कोविड के बाद जो है वो आई एक बार कुछ टाइम के लिए, उसके अच्छा। बाद से अभी आना जो है मसरूफियात पढ़ाई के लिए ज़्यादा थी, इस वजह से आना नहीं हो पाया। अच्छा, जी। तो अब इधर कुछ साल 2 साल में मुतवक्को है हाँ, उनकी आमद? उम्मीद है कि 1 साल के अंदर करीब-करीब आने की उम्मीद है। अच्छा, तो जब सीतापुर आती हैं तो यहाँ खीरी भी आती होंगी आप, यहाँ अपने आबाई मकान में? हाँ, आती हैं, मुलाकात होती है, लेकिन वक़्त की मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ार पाती हैं हम लोगों के साथ। लेकिन 2-4 घंटे या 1 दिन का टाइम जो भी उनको मिलता है, वो स्पेंड करती हैं हम लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया आमिर साहब।